حافظ قرآن لڑکی سہاگ رات والے دن کتیا بن کر کیوں مر گئی؟ جب شوہر اکیلا جنازہ پڑھنے لگا تو کیا واقعہ پیش آیا کہ شوہر کی روح لرز گئی۔ آج میری سہاگ رات تھی اور اماں کی بات میرے ذہن میں بار بار گردش کر رہی تھی۔ بیوی کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے مجھے سخت ڈر لگ رہا تھا۔ اماں نے ایک بات مجھے بڑے دھڑلے سے کہی تھی کہ تمہاری بیوی کتیا کی موت مرے گی، تم ماں باپ کا دل دکھا کر اسے بیاہ کر لا رہے ہو، میرے بیٹے ہو تم، اس وجہ سے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو بد دعا چاہ کر بھی نہیں دے سکتی، مگر جس لڑکی کو تم بیاہ کر لا رہے ہو وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہوگی۔ مگر میں اس بات سے اختلاف کر رہا تھا کیونکہ میں نے جس لڑکی سے شادی کی تھی وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، اس کا نام سعدیہ تھا۔ اس نے قرآن پاک حفظ کر رکھا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے عالمہ کا کورس بھی کیا ہوا تھا، اور میرے لیے تو میری بیوی دنیا کی پاک ترین عورت تھی، اور ایسی عورت سے شادی کر کے ایک مرد خود کو خوش قسمت ترین آدمی ہی سمجھتا ہے۔ بہت ساری سوچیں میرے ذہن میں تھیں، مگر میں نے صرف سعدیہ کے اوپر اپنا دھیان رکھنا تھا کیونکہ وہ اس گھر میں اپنی ساس کی مرضی کے خلاف آ رہی تھی، اور جب بھی ایسی بہویں گھر میں آتی ہیں انہیں کوئی نہ کوئی تکلیف سہنی ہی پڑتی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میری ماں کی بات کیسے سچ ہو جائے گی۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا بھینی بھینی خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ میں نے دیکھا تو سعدیہ گھونگھٹ میں لپٹے بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب بہت دھیرے سے دیا تھا، لیکن سعدیہ جو مجھ سے شادی کرنے کے لیے بہت خوش تھی، میرے نکاح کا پیغام اس نے بہت خوشی خوشی قبول کیا تھا۔ ابھی بہت اداس سی لگ رہی تھی، شاید اسے گھر والوں سے بچھڑنے کا غم تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اسے اس قسم کی کوئی امید نہیں رکھی کہ وہ مجھے بڑا پرجوش قسم کا سلام کرے یا مجھ سے گرم جوشی سے باتیں کرے۔ خاموشی سے اس کے سامنے منہ دکھائی کا تحفہ رکھ دیا، اور ساتھ ہی میں چاہتا تھا کہ وہ اپنا گھونگھٹ خود ہی اوپر اٹھائے اور مجھ سے اپنے چہرے کا دیدار کروا دے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں حیران رہ گیا تھا کہ جس لڑکی نے مجھ سے نکاح کرنے میں اتنی خوشی اظہار کی تھی، اب وہ کیسے میرے اس تحفے کو اتنی بے دلی سے رد کر سکتی ہے۔ اس نے ہلکے سے ہاتھ لگا کر منہ دکھائی کا وہ تحفہ دور کر دیا۔ میں حیران ہو گیا تھا، سعدیہ آپ مجھ سے نکاح کر کے خوش تو ہیں نا؟ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ حیرت مجھے اس بات پر بھی تھی کہ سعدیہ ابھی تک خاموش تھی۔ میں اپنے نکاح کرنے پہ خوش تو ہوں، مگر میری آپ سے ایک درخواست ہے، یا یوں کہہ لیں کہ میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے آپ کی؟ میں اس کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ اماں کی 100 باتوں کے باوجود بھی ان کی اپنی بیوی پہ محبت کی کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ شرط یہ ہے، ہزاروں اختلافات کے باوجود بھی مجھے کچھ پہلی رات آپ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ سعدیہ نے دھیمی آواز میں جب یہ بات کہی تو مجھے ٹوٹنے کی کوئی آواز آئی، اور وہ میرا دل تھا۔ مجھے تو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میری بیوی پہلے ہی رات مجھے قریب آنے سے روک دے گی۔ میری تو دل میں بہت سارے جذبات تھے جو کہ منہ زور ہو رہے تھے، لیکن مجھے اس بات کا ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ میری بیوی میرے جذبات کے منہ پر اتنا زوردار تماچا مارے گی۔ میں نے اسے پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا جب بھی دل ہو مجھ سے بات کرنے کا تو آپ ضرور کیجیے گا، لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں تو غلط بات ہے، میں تو صرف آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ تب سعدیہ نے کہا کہ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ پھر بھی میں نے اپنی عزت نفس پر ایک بار دوبارہ سے پاؤں رکھا اور کہا کہ آپ مجھے اپنا چہرہ تو دکھا ہی سکتی ہیں۔ اگر میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا تو دکھی ہو جاؤں گا۔ ایک میاں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس روپ میں دیکھے، سہاگن کا روپ، لال جوڑے کا روپ۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اپنا چہرہ تو دکھا ہی سکتی ہیں نا۔ یہ سن کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب میرے من میں تھوڑی سی ضد آئی کہ میں تو اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور آپ کو اتنا تو کرنا ہی پڑے گا کہ آپ گھونگھٹ تو اٹھائیں، مجھے اپنا چہرہ دکھائیں۔ تب سعدیہ نے جب اپنا گھونگھٹ اٹھایا تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے چہرے پر کالے رنگ کا نقاب ڈال رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی مایوسی ہوئی تھی کہ اس کی آنکھوں میں تو جیسے بجلیاں تھیں۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا جیسے میں دنیا بھول گیا ہوں۔ بے پناہ خوبصورت آنکھیں تھیں، آنکھیں تھیں کہ کوئی خواب تھا۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی اور بولی، بس میری ایک مجبوری ہے، میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی۔ آپ ایسا کریں کہ کمرے سے باہر چلے جائیں، میری ملاقات آپ سے صبح کے وقت ہوگی، اور رہی بات اس عروسی جوڑے کی تو دوبارہ آپ کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ آپ سے ویسے بھی اب میری شادی ہو چکی ہے، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی لباس پہنوں گی۔ اگر آج کی رات آپ مجھے میری مرضی پر چھوڑ دیں تو میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں گی۔ سعدیہ کی بات سن کر مجھے بڑا برا لگ رہا تھا، اور سردی کے دنوں میں باہر سونا بڑی مشکل بات تھی، لیکن میں سعدیہ کو بھی مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ اس کے ذہن
یا اس کے قریب جانے پر اپنا یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں نے کسی قسم کا احسان کیا یا پھر میں جانے کے لیے بےتاب ہو رہا ہوں۔ میں نے خوشی خوشی اس کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ میں کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی کا تماشا لگے، اور کوئی بھی مرد ایسا نہیں چاہتا کہ شادی کی پہلی ہی رات اس کی بیوی اس کے گھر والوں کے لیے مذاق کا نشانہ بن جائے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں خاموشی سے چھت پر چلا جاتا ہوں تاکہ کسی کی نظر مجھ پہ نہ پڑے، اور جب میں نے ظاہر ہے چھت پر رہوں گا تو کسی کو خیال بھی نہیں ہوگا کہ میں کمرے میں نہیں ہوں۔ میرے کمرے سے جاتے وقت سعدیہ کو یہ کہا آیا تھا کہ کمرے کا دروازہ بند کر دینا اندر سے، تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں باہر ہوں اور لوگ یہی سمجھیں گے کہ ہم دونوں کمرے کے اندر ہیں۔ سعدیہ نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، مگر اس نے یہ بات سن لی تھی۔ میں مطمئن ہو کر اوپر چھت پر آ گیا۔ سردی تو بہت لگ رہی تھی، مگر آتے آتے میں ایک معمولی سا کمبل بھی لے آیا۔ لیکن ہاں یہ ضرور تھا کہ میں چھت پر بیٹھ کر اپنے ساتھ سونے کا ارادہ تو نہیں کرتا تھا، کچھ غور و فکر کرنا چاہتا تھا۔ ہماری چھت کوئی عام چھت جیسی نہیں تھی، یہاں پر کافی ساری جگہ تھی جہاں پر میں بیٹھ اور سو سکتا تھا۔ میں نے وہ کمبل اپنے نیچے بچھا لیا، احتیاط سے اسے اپنے اوپر بھی رکھ لیا، اور بڑی مشکل سے کمبل میں سر چھپا کر خود کو سردی سے بچایا۔ اب میری نظر کھلے آسمان پر تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگی اور مجھے پتہ نہیں چلا صبح کب ہوئی۔ شاید شادی کی تھکاوٹ تھی، اس لیے مجھے سونے میں زیادہ وقت نہیں لگا، اور جب میری آنکھ لگ گئی تو پھر مجھے کوئی ہوش ہی نہیں رہتا تھا کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اب جب کہ میری آنکھ کھلی تو شاید صبح کے 4 بج رہے تھے، اور میں حیران تھا کہ صبح کے 4 بج کے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب نیچے جانا تو ضروری ہو گیا تھا، مگر جیسے ہی میں نے نیچے جانے کے لیے کمرے کی چھت کے دروازے کو کھولنا چاہا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں تو ہکا پکا رہ گیا، لیکن شاید دروازہ ابا نے بند کیا تھا، کیونکہ ابا ہر رات سونے سے پہلے ہر چیز کا دروازہ بند کر کے سوتے تھے، گھر چاہے شادی والا ہو یا کوئی بھی۔ ابا کی عادت کبھی ختم نہیں ہوئی تھی، مگر اب میں پچھتا رہا تھا کہ میں نے دروازے پہ دستک دے کر شور کیا تو سب گھر والوں کو پتہ چل جائے گا میں چھت پر تھا، کیونکہ ابا نے تو دروازہ رات کو 1 بجے ہی بند کیا ہوگا نا۔ اب میرے پاس صبر کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، مگر سوال یہ تھا کہ چھت کا دروازہ کوئی کیوں کھولے گا، اور اگر کوئی نہیں کھولے گا تو پھر تو پورے گھر کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے، اور میں پوری رات چھت پر رہا ہوں۔ میرے لیے تو بہت بڑی مصیبت بن چکی تھی، اور میں بیٹھ کر اس کا حل سوچنے لگا۔ بالآخر میں نے دل میں یہ سوچ لیا کہ میں انتظار کروں گا، صبح کوئی نہ کوئی چھت پر صفائی کرنے ضرور آئے گا، اور اگر نہیں آیا تو میں کسی کو آواز دے کے اوپر بلا لوں گا، کسی بچے کو یا پھر اپنی بہن کو۔ تبھی صبح کے تقریباً 6 بجے تھے۔ میں اپنے خیالوں میں مگن بیٹھا تھا۔ ان سب لوگوں کا ہمارے گھر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس قدر شور پہ میرا دھیان گیا، اور میں چھت کا دروازہ پیٹتا بھی، کسی نے دروازہ ہی نہیں کھولنا تھا، بس میں نے اپنا سر پیٹ سکتا تھا۔ دروازہ بار بار مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نیچے سبھی کیا ہو گیا ہے جو لوگ اتنا چلا رہے ہیں۔ اتنا چلانا، رونا دھونا سن کر میرے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ میں تو پاگل ہونے کو آیا تھا، کیونکہ میں جو اپنی بیوی کا شوہر تھا، مجھے اس بات کا اندیشہ ضرور دل میں تھا کہ کہیں میری بیوی نے یہ شادی زبردستی تو نہیں کی۔ مگر سعدیہ تو مجھے پسند کرتی تھی، وہ یہ شادی زبردستی کیوں کرتی؟ تو اگر یہ زبردستی بھی ہے، اسی وجہ سے وہ مجبور بھی تھی، تو ابھی شور کس بات کا ہے؟ میں نے بڑی مشکل سے سب کو آوازیں دے دے کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ اب ظاہر ہے سب کے سامنے میرا بھونڈا تو پھوٹ چکا تھا۔ اماں نے جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگی، بیٹا تم کپڑے بدلے بغیر اسی شیروانی میں اوپر چلے گئے تھے؟ کیا تم نے رات اس کمرے سے باہر گزاری ہے؟ میں اچھے سے جانتی تھی کہ تم ایسا ہی کرو گے، تمہاری بیوی نے ہی تمہیں قریب نہیں آنے دیا ہوگا۔ نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے دھیرے سے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ تو سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ بیٹا میں سب جانتی ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ میں کیسے جانتی ہوں؟ کہ تمہاری بیوی نے تمہیں پاس نہیں آنے دیا ہوگا۔ اب تم اس کا پردہ رکھنے کے لیے چھت پر چلے گئے، مگر تمہارے ابا نے تالا لگا دیا، کیونکہ تمہارے ابا کبھی بھی گھر پہ کسی بھی دروازے کو کھلا چھوڑ کر نہیں سوتے۔ لیکن کیا تم جانتے ہو کہ ہماری زندگی میں کیا بھونچال آیا ہے؟ اماں کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ نہیں اماں، آپ مجھے بتائیں گی؟ میں تو چھت پر تھا آپ کے سامنے، میں تو اپنی شرمندگی میں ڈوبا ہوا تھا، کیونکہ میری شیروانی پہنے ان کے سامنے کھڑا تھا، اور شاید اس رات کی حقیقت ان سب کو پتہ چل چکی تھی، تبھی ان کے چہروں پر عجیب سے تاثرات تھے۔ میرے گھر میں تو ہر شخص ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ حالانکہ شادی کی پہلی رات بیوی پر زبردستی کرنا کوئی مردانی کی علامت نہیں ہے، لیکن شاید جو شخص ایسا نہ کرے، یہاں پر ہمارے معاشرے میں لوگ اسے کچھ کم سمجھتے ہیں، اور میرے خاندان والوں کے چہرے پر بھی ایسے ہی تاثرات ہوئے تھے۔ لگتا تھا کہ ان لوگوں کو میرا باہر یا چھت پر رہنا یا رات گزارنا بھاری گزرا ہے۔
حالانکہ ہم یہ دونوں کا ذاتی معاملہ تھا۔ بہرحال اماں نے جو مجھے بات بتانی تھی اس سے پہلے تمہید باندھنا شروع کی۔ بیٹا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکی ہمارے مسلک کی نہیں ہے، یہ کتیا کی موت مرے گی، یاد ہے نا تمہیں؟ پر تم تو یقین ہی نہیں کرتے تھے، اور اب جو بات میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں تمہیں اسے حوصلے سے سننا ہوگا۔ اماں نے کافی لمبی تمہید کے بعد سب کے سامنے جب مجھے یہ بات کہی تو ظاہر میرا دل بڑا پریشان ہو گیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے۔ بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اماں نے یہ بات اتنے ہلکے انداز میں کہی تھی کہ وہ میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا میری بیوی مر گئی ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ مر کے نہیں جا سکتی، وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ اماں، تم کہہ دو کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں تو دیوانوں کی طرح اپنے کمرے کی طرف بھاگ اٹھا کہ جب میری ماں نے مجھے ایک ہاتھ سے تھام لیا اور بولی تم اپنی بیوی کی لاش نہیں دیکھ سکو گے۔ اماں، وہ میری بیوی تھی، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا کہ مرتے ہی عورت کا نکاح مرد سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ میری بیوی ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا، میں کہہ رہی ہوں نا کہ تم اسے نہیں دیکھ پاؤ گے، یہ نہیں کہ میں تمہیں دیکھنے نہیں دوں گی، مگر تم سے دیکھا ہی نہیں جائے گا۔ اماں کی اس بات نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ خدا نہ خواستہ میری بیوی کا کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو، اس کا چہرہ نہ مسخ ہو گیا ہو، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ ماں کا ہاتھ چھڑا کر میں کمرے کی طرف بھاگا، مگر کمرے کا دروازہ کھولتے ہی سامنے بیڈ پر نظر پڑ گئی، اور جو نظر پڑی اور جو منظر میں نے دیکھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ ایسا تو کوئی شوہر خواب میں بھی اپنی بیوی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، اور سوچنا تو دور کی بات، مجھے تو اس سب پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ میری ماں میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے یا میری قدرت نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ سامنے بیڈ پر اور کوئی نہیں بلکہ ایک کتیا پڑی تھی، اور اس کتیا کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی جنگل سے لایا گیا ہو، مگر اس کا قد، بت اور حلیے سے میری مراد اس کی ٹانگوں کا لمبا ہونا، غیر معمولی لمبا ہونا، اور سر کا غیر معمولی طور پہ چھوٹا ہونا۔ وہ عجیب سی کتیا تھی جو میرے گھر میں میرے بستر پر پڑی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اماں، یہ کیا ہے؟ میں نے غصے سے پوچھا تو اماں نے اپنے منہ سے ایک بات نکالی۔ تمہاری بیوی ہے بیٹا، کتیا کی موت مری ہے، میں نے تمہیں کیا کہا تھا، مگر تم میری بات نہیں مانے۔ تمہیں لگا کہ شاید تمہاری ماں مسلک پر چلنے والی ایک بیوقوف ہے، اور ایسے ہی تھا جو سچ میں نے تمہیں بتایا۔ میں بوڑھی عورت ہوں، جو کچھ بھی کہہ دیتی ہوں، مگر بیٹا حقیقت ایسے ہی ہے۔ اب وہ تمہیں قدرت نے بتا دیا۔ دیکھو، تمہاری بیوی ایک کتیا بن گئی، اور اس کا چہرہ دیکھو، اب بھی تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اب تو قدرت بھی تمہیں اشارہ دے رہی ہے، اور اشارہ کیا دینا، اب اس کتیا کو دفنا دو، کیونکہ اس کا نماز جنازہ تو نہیں پڑھایا جائے گا۔ یہ تو عذاب کے زیر اثر ہے، اور اس پہ کسی بھی قسم کا کسی بھی عمل کرنا تمہارے لیے فضول ہوگا۔ اماں، جو تم کہہ رہی ہو وہ میں سمجھ پا رہا ہوں، مگر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک انسان، ایک جیتی جاتی انسان، ایک عورت جسے میں بیاہ کر اپنے گھر لایا تھا، وہ کیسے ایک ہی رات میں کتیا میں بدل سکتی ہے۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو کہ دنیا میں بہت گنہگار لوگ موجود ہیں، مگر آج تک کسی کی شکل نہیں بگڑی۔ یہ سلسلہ تو ان لوگوں پر ہی ختم ہو گیا تھا جنہیں اللہ نے بندر بننے کی سزا دی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتا۔ میں نے اپنی ماں سے بحث کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تمہیں اس پہ کوئی شک ہے تو میں گواہوں کو بلانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر میری اجازت کے بغیر ہی کافی سارے گواہ تھے جو کہ لوگ ہمارے خاندان کے تھے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ میری ماں میرے سامنے آ گئی کہ یہ صبح جب کمرے کے دروازے پہ دستک دی گئی تو دروازہ اندر سے بند تھا، دروازہ اندر سے کھل بھی نہیں رہا تھا، اور اب سوال یہ تھا کہ دروازہ اندر سے بند تھا تو پھر اسے کھولا کیسے کیا؟ لیکن اماں نے مجھے کہا کہ دروازہ اندر سے بند تھا، اور اس کا مطلب تو یہی ہے کہ تمہاری بیوی اندر ہی موجود تھی۔ اگر وہ اندر موجود نہ ہوتی تو پھر ہم کچھ اور کہہ سکتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ کتیا اگر اس گھر میں آتی، اتفاق سے جنگل سے بھٹک کر آ جاتی تو کہیں اور ہوتی نا، تمہاری بیوی کے بستر پہ ہی کیوں؟ اور دیکھو، پاس روسی جوڑا بھی پڑا ہوا ہے، یعنی کہ یہ تمہاری بیوی ہی ہے۔ تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ مگر اماں، ایک حافظ قرآن لڑکی کی شکل اتنی مسخ کیوں ہو گئی؟ اللہ اسے اتنی ساری سزا کیوں دے گا، وہ بھی زندگی ختم ہونے کے بعد؟ میری ماں میری بات سن کر افسوس کرتے ہوئے بولی، بیٹا تمہاری بیوی بہت گنہگار تھی، حافظ قرآن بہت بدعت کی مرتکب بھی تھی، اس نے کئی بار اللہ کے دین کو بدلنے کی کوشش کی، مگر اس طرح ایک بہت بڑا اس کے لیے سبق تھا جو اسے مل گیا۔ اب تم اس بات کو بدل نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے جو لکھ دیتے ہیں
وہ پھر کبھی بھی انسان کی زندگی سے مٹتا نہیں ہے، اور اب تم یہ بات جان چکے ہو تو بہتر ہے کہ اسے جتنی جلدی سمجھو گے اتنی ہی جلدی تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ اب اگر تمہاری یہ بیوی کتیا کے روپ میں آ ہی گئی ہے تو اسے دفنا دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے پورے خاندان میں ہماری جگ ہسائی ہوئی ہے۔ اللہ کے عذاب کی قدرت دیکھنے کے لیے لوگ ہمارے گھر آئیں گے، مزید تماشا لگے گا، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی بیٹا۔ اس کتیا کو جا کر دفنا آتے ہیں یا پھر کہیں نالے میں پھینک آتے ہیں، مگر نالے میں تو بدبو پھیل جائے گی بیٹا، ہمیں اسے دفنا دینا چاہیے۔ امی کے اصرار پر ہی اس کتیا کو کمرے سے باہر نکالا گیا۔ حالات ایسے تھے کہ مجھے اس پہ یقین کرنا ہی پڑا کر نارمل بات وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کے حالات ہوتے تو شاید میں ایسی کوئی بات یقین ہی نہ کرتا، لیکن یہ میری خود پہ گزری ہے اور میں تو صورتحال سے گزر رہا تھا۔ جب پوری دنیا ایک چیز کے خلاف گواہی دے رہی ہو اور انسان کے پاس دوسری طرف کوئی دلیل بھی نہ ہو تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ میں نے تو اپنی بیوی کو پورے گھر میں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، مگر بند دروازے کا سن کر مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ باقی میری بیوی کمرے کے اندر ہی موجود تھی۔ مگر کتیا والی بات بڑی عجیب تھی۔ میں لاکھ بار بھی اس کتیا کو دیکھتا تو مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس میں میری بیوی کی ایک بھی جھلک ہے یا پھر یہ میری بیوی کے اوپر آیا عذاب ہے۔ اس کتیا کو دیکھ کر تو یہی لگتا تھا مگر گھر والوں کو کہ یہ ایک جانور ہے اور بڑی تھکاوٹ کے بعد اس کی زندگی کا خاتمہ ہوا ہے۔ اصرار کی وجہ سے میں نے اس کتیا کو وہاں سے ہٹوانے کا بندوبست کر دیا اماں کے سامنے، مگر ایک عجیب شرط رکھی تھی۔ اماں، میں آپ کی شرط پر اس کتیا کو دفنانے کے لیے تیار ہوں، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ میری ماں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ کیا شرط ہے؟ جلدی کہہ دو ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ اب اگر لوگوں نے اس کتیا کو اس گھر میں پڑے پڑے دیکھ لیا تو ہم پر بھی شک کریں گے۔ اماں، بات دراصل یہ ہے کہ یہ جس کتیا کو دفنانے کی بات کر رہی ہیں، پہلے اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا، پھر ہی اسے دفن کروں گا۔ اس کا غسل بھی ہوگا اور اسے ایک عام مردے کی طرح دفنایا جائے گا۔ بیٹا، تمہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ جب اللہ نے ایک شخص پر عذاب نازل کیا ہے تو پھر اسے بدلنے والے یا کم کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ کتیا ہے اور کتیا کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ بیٹا، اب اسے تو تم جہاں سے لائے تھے وہیں جا کر پھینک دو۔ اماں، آپ ایسی باتیں نہ کریں، خدا کے لیے میرے دل کو دکھ ہوتا ہے۔ میں اپنی ماں کو سمجھانے کی جتنی بھی کوشش کرتا یہ سب کچھ بیکار تھا، اسی لیے میں نے اس جانور کو اپنے گھر سے لیا اور گھر کے باہر لے جا کر ایک بڑے سے میدان میں رکھ دیا۔ میرے ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا، میرا ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا، اور ظاہر ہے دینا بھی نہیں چاہیے تھا۔ ایک کتیا کو لے کر میں کسی پاگل آدمی کی طرح گھوم رہا تھا، لیکن میرا دل بہت اداس تھا۔ بس میں چاہتا تھا یہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں کہ تبھی میرے فون کی گھنٹی زور زور سے بجی۔ میں نے جب فون اٹھایا دیکھا تو میری بیوی کا فون تھا۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں نے تو مجھے کچھ اور کہا تھا اور میری بیوی مجھے کہاں سے فون کر رہی ہے۔ میں نے سوچا، جلدی سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے آواز بھی میری بیوی کی تھی۔ اس نے مجھے ایک ہوٹل میں پہنچنے کا کہا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، ڈر بھی لگ رہا تھا، دل میں ہزاروں خدشے تھے، مگر اس نے مجھے کہا کہ تم فلاں پتے پہ پہنچ جاؤ تو بہتر ہو جائے گا۔ میں بھی اس بات پہ راضی ہوں، کیا ظاہر ہے بیوی کے فون سے ہی تو مجھے کال آئی تھی، میں اس بات سے انکار کیسے کر سکتا تھا۔ اسی وقت میں نے بنا دیر کیے گاڑی پکڑی اور قریبی ریسٹورنٹ میں چلا گیا۔ ریسٹورنٹ کا نام بسم اللہ ہوٹل تھا۔ یہاں پر زیادہ تر مرد ہی ہوتے تھے، مگر میری بیوی اس دن برقعے میں مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے جو کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو مجھے اس پہ یقین نہیں آیا۔ تب اس نے جو بات مجھے بتائی دل کو چیر دینے والی تھی، اور پھر اس بات کے بعد اسے میری ماں پر میرا اعتبار ختم کر دیا۔ اس نے جو بات مجھے بتائی وہ نہ صرف یہ کہ حیران کن تھی بلکہ قابل افسوس بھی تھی۔ سعدیہ نے بتایا کہ آپ کی اماں ایک بہت بڑی رقم لے کر میرے پاس آئیں اور میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں یہ ساری رقم دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بدلے میں تمہیں میرے بیٹے کو چھوڑنا ہوگا، اور اگر تم یہ قبول نہیں کرو گی تو میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ تمہیں اپنے بیٹے سے دور کر دوں، کیونکہ تم اس مسلک کی بھی نہیں ہو اور نہ ہی اس گھر میں تم رہ سکتی ہو۔ تمہارا سلسلہ پیری فقیری والا ہے۔ اپنے بیٹے کی شادی ہم کسی پیر کی بیٹی سے کریں گے تاکہ ہمیں بھی وراثت میں وہی پیر ملے، تاکہ ہمیں بھی وہی پیرانہ پن وراثت میں ملے۔ میں تمہاری والدہ کی باتوں سے بہت ڈر گئی۔ انہوں نے مجھے بہت زیادہ پیسے دینے کی پیشکش کی، اور آپ تو جانتے ہیں پیسے ہر کسی کی کمزوری ہوتے ہیں اور سب کے لیے خوشی کا باعث ہوتے ہیں، مگر مجھے اس وقت پیسے نہیں بلکہ آپ کی ماں کا یقین چاہیے تھا۔ میں ایسا ہی کروں گی جیسا آپ کہیں گی۔ سب سے پہلے آپ کی والدہ میں نے یقین دلایا، مجھے نکاح والی بات کہی اور اس کے بعد وہاں سے بھاگنے والی۔ میں جانتی تھی کہ آپ اس بات پہ یقین نہیں کریں گے، اس لیے میں چھپ کر وہاں سے نکل آئی۔ میں نے آپ کی ماں سے وعدہ کر لیا کہ میں کبھی بھی دوبارہ آپ کی بیٹی کی زندگی میں نہیں آؤں گی۔
میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ انہیں یقین ہو جائے کہ میں ان کی زندگیوں سے نکل چکی ہوں۔ اتنے پیسے انہوں نے دے دیے ہیں مجھے کہ ہم 3 سال آرام سے گزارا کر سکتے ہیں۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سن کے ہکا پکا رہ گیا تھا۔ اماں ایک مسلک کو غلط ثابت کرنے کے پیچھے اتنی گر جائیں گی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس دن میں نے 2 چیزوں کا فیصلہ کیا۔ پہلے کہ میں صرف مسلمان ہوں، میرا کوئی مسلک نہیں، اور دوسری یہ کہ کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ماں نے جھوٹ بول کر اپنی اجارہ داری ختم کرنے کی کوشش تو کی، مگر میرے دل میں موجود ہمدردی نے یہ سب ہونے نہیں دیا۔ شاید کہ میری بیوی کے ساتھ میری طلاق بھی واقع ہو جاتی، مگر جب 2 لوگ مخلص ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں کبھی جدا نہیں کرتے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔